الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو ویڈیوز، دو لیسنز کی اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج میں حاضر ہوا ہوں پھر سے لیسن نمبر 3 کے ساتھ۔ امید ہے کہ پچھلے دو لیسن آپ حضرات نے دیکھ لیے ہوں گے۔ جنہوں نے نہیں دیکھے ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی پہلے جا کے وہ لیسن دیکھ لیں۔ میں اوپر آئی بٹن میں ان لیسنز کی لنک دے دوں گا، جا کے پہلے وہ لیسن دیکھ لیں، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں وہ بار بار اب آگے بیان نہیں ہوں گی۔ ان کا جاننا آپ حضرات کے لیے ضروری ہے۔ جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو صرف ویسے ہی میرا چینل وزٹ کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے جا کے وہ پچھلے دو لیسن ہیں وہ دیکھ لیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں لیسن نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں الف سے لے کر شین تک، ان کو ایک بار ریپیٹ کر لیں، اس کے بعد پھر آگے نیو والا جو ہمارا سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا ہمارا پچھلا سبق جو ہم پہلے دو لیسنز میں پڑھ چکے ہیں۔ جن احباب نے وہ لیسنز نہیں دیکھے، ڈائریکٹ اس ویڈیو پہ آئے ہیں، ان سے میری ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ لازمی جا کے وہ لیسنز دیکھ لیں، کیونکہ یہاں تو میں نے سیدھا صرف پڑھا دیا نا الف سے لے کر شین تک، وہاں میں نے ان کے مخارج، کچھ ضروری چیزیں حروف کے بارے میں بتائی ہیں، وہ جاننی بھی ضروری ہے، تو وہ لیسن جا کے دیکھ لیجیے۔ اب ہم چلتے ہیں نئے سبق کی طرف۔ اگلا جو حرف ہے ہمارا وہ ہے صاد۔ جہاں سے سین ادا ہوتا ہے، آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ سین کا مخرج جو ہے زبان کی نوک اور نیچے والے سامنے کے دو جو دانت ہیں ان کے کنارے، ان کے ساتھ لگانی ہے زبان، پھر اوپر سے جو اوپر والے دو دانت ہیں وہ بھی آ کے نیچے والے دانتوں کے ساتھ مل جائے گی۔ صاد بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سین باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز باریک ہے، لیکن صاد کی جو آواز ہے وہ موٹی ہے، بھاری ہے۔ صاد کی آواز کیوں موٹی ہے کہ اس کو ادا کرتے وقت زبان تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے، اکثر حصہ زبان کا تالو کے ساتھ ایسے چپک جاتا ہے، اس لیے اس میں موٹائی پائی جاتی ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، صاد۔ کوشش کیجئے اور زبان تالو کی طرف بلند کیجئے تاکہ آپ صاد کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، موٹا کر سکیں۔ صاد میں اصل جو صفت ہے موٹا ہونے والی، وہ تبھی پوری ہوتی ہے جب زبان تالو کی طرف بلند ہوگی۔ پڑھیے، صاد، صاد، صاد۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگلا حرف ہے ضاد۔ یہ ضاد جو ہے اس کا مخرج تو آسان ہی ہے، لیکن اس مخرج سے اس کو ادا کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بار بار مشق کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ضاد کا مخرج سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ جو ہماری زبان ہے، اس کے یہ جو کنارے ہوتے ہیں، ان کناروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو سامنے یہ دانتوں کے سامنے زبان کا کنارہ ہوتا ہے نا، دانتوں کے سامنے، اس کو کہا جاتا ہے طرف لسان، اور جو یہ داڑوں کے سامنے زبان کا کنارہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حافہ لسان، یعنی زبان کا بغلی کنارہ، مطلب جو زبان کی بغل میں ہے دونوں سائڈ پہ، اس کو کہا جاتا ہے حافہ لسان، اور یہی حافہ لسان ضاد کا مخرج ہے۔ حافہ لسان کو اوپر اٹھائیں گے اور اس کو لگائیں گے کہاں پہ؟ اوپر کی جو داڑیں ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ،
رائٹ سائڈ پہ چاہے لیفٹ سائڈ پہ چاہے دونوں طرف سے. اگر آپ دونوں طرف سے زبان کو ایسے اٹھا کے اوپر داڑوں کے ساتھ جڑوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں داڑوں کی, تو دونوں طرف سے لگائیں, اس سے بالکل مضبوطی سے واد ادا ہوگا. ایک سائڈ سے بھی ادا ہو جاتا ہے, دونوں سائڈوں سے بھی ادا ہو جاتا ہے, چاہے آپ رائٹ سائڈ سے کر لیں چاہے لیفٹ سائڈ سے چاہے دونوں سائڈ سے. یہ آپ کی ہمت پر منحصر ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں واد کے مخرج کو درست کرنے کے لیے. تو چلیے میرے ساتھ ٹرائی کیجئے. حافظ لسان کو اوپر کی داڑوں, نیچے نہیں, اوپر کی داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے, یعنی مسوڑوں کے ساتھ. جہاں پہ اوپر والی داڑیں لگی ہوئی ہیں نا, مسوڑے جن کو کہتے ہیں, جہاں سے وہ مسوڑے شروع ہو رہے ہیں نا وہاں پہ لگانی ہے. حافظ لسان یعنی زبان کے اس بغلی کنارے کو جو یہ داڑوں کے سامنے اس کو. باقی زبان بھی آپ کی تالو کے ساتھ چپک جائے گی. جیسے صاد میں آپ کو بتایا کہ صاد کو ادا کرتے وقت بھی آپ کی زبان کا اکثر حصہ تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے, ایسے ہی ضاد کو ادا کرتے وقت بھی زبان کا اکثر حصہ تالو سے چپک جاتا ہے. لیکن جو زبان کے بغلی کنارے ہیں ان کا داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگنا ضروری ہے, تبھی ضاد صحیح طریقے سے ادا ہوگا. چلیے میرے ساتھ ضاد کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. ضاد, یہ اب میں نے لیفٹ سائڈ پہ لگا کے ادا کیا ہے. کیسے؟ ضاد. اب رائٹ سائڈ پہ لگاؤں گا. ضاد. اب دونوں سائڈوں پہ لگاؤں گا. ضاد. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ مخرج کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اب آپ کی کوشش پہ منحصر ہے کہ آپ کتنی کوشش کر کے اس کو درست کرتے ہیں. آگے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب تا اور دال کا میں نے آپ کو مخرج بتایا تھا, جو مخرج تا اور دال کا ہے وہی مخرج طا کا بھی ہے. فرق یہ ہے کہ تا باریک پڑھی جاتی ہے اور طا یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. اب اگر آپ طا کو باریک پڑھ دیں گے تو وہ تا بن جائے گی, اور تا کو موٹا کر دیں گے تو وہ طا بن جائے گی. اس لیے اس چیز کا, ان دونوں کا فرق آپس میں اس کا خیال رکھنا ہے. ایسے ہی سین اور صاد, ان دونوں کا آپس میں فرق رکھنا ہے. اگر سین کو آپ موٹا کر دیں گے تو صاد بن جائے گا, اور صاد کو باریک کر دیں گے تو سین بن جائے گا. اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے نقاط ہوتے ہیں, ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. طا کو ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو تا اور دال کو ادا کرنے کا طریقہ ہے. فرق کیا ہے؟ تا باریک اور طا موٹا ہے. اب چلیے میرے ساتھ مل کے ادا کیجئے. یہ جو زبان کی آگے والی نوک ہے نا, اس کو آپ نے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے. زبان کی نوک کو اوپر سامنے والے جو اوپر والے دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے, یعنی جہاں یہ دانت لگے ہیں, جہاں یہ مسوڑے ہیں ان دانتوں کے, وہاں پہ آپ نے لگانا ہے. چلیے ادا کیجئے. طا میں بھی زبان کا اکثر حصہ تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے. کتنے حروف ہو گئے جن میں زبان کا اکثر حصہ تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے؟ صاد, ضاد اور طا. 3 ہو گئے. ابھی ایک رہتا ہے, وہ اس کے بعد آئے گا. چلیے ادا کیجئے. طا طا طا. سمجھ آ گئی؟ اگلا ہمارا حرف ہے ظا. ذال اور ثا کا آپ نے مخرج پڑھا تھا. ثا اور ذال کا کیا مخرج تھا؟ ثا اور ذال کا زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے سرے, اوپر والے دانتوں کے کنارے, یہاں پہ لگا کے وا بھی ادا ہوتا ہے. لیکن فرق پھر سے وہی ہے کہ وا موٹا پڑا جاتا ہے, ذال باریک پڑی جاتی ہے. اب ذال اور وا میں فرق کیا ہے کہ وا موٹا ہے اور ذال باریک ہے. اگر آپ ذال کو موٹا کر دیں گے وا بن جائے گا, وا کو باریک کر دیں گے ذال بن جائے گا. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جو موٹا حرف ہے اسے ہی موٹا پڑھنا ہے, باقی کسی حرف کو بھی موٹا نہیں پڑھنا. اور ایک اور بات ہے کہ جب پیش پڑی جائے یا واو کو ادا کیا جائے, صرف اس وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے. اس کے علاوہ باقی کسی حرف کو پڑھنے میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ہاں اگر ان باقی حروف پر پیش پڑی جا رہی ہو تو وہ پیش کی وجہ سے ہونٹ گول ہو رہے ہوں گے, نہ کہ اس حرف کی وجہ سے. یہ ضمناً میں نے آپ کو بتا دیا. تو چلیے اب وا کو ادا کرتے ہیں. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. وا وا
سمجھ آ گئی؟ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جو حروف بچ گئے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارا آخری لیسن ہوگا حروف کے حوالے سے، اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ اگلے اسباق کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو نیو احباب آئے ہیں سب سے پہلے تو وہ جا کے اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے 2 لیسن بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو، ہر نئے لیسن کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔